बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, क्या वफाकी हुकूमत ख़त्म हो रही है। इस्लामाबाद में 2-3 अहम किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं और उसकी वजह से आप यूँ कह सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत शदीद परेशान भी है और इसका आप यूँ कह सकते हैं कि शायद अब आखिरी वक्त भी जो है वो शुरू हो चुका है। चंद दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना का साइज़ तकरीबन 52 से 54 तक कर दिया। कुछ जलसे शुरू कर दिए। वजूहात क्या हैं, क्या ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसमें इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक अहम तरीन मामला भी हो सकते हैं। एक तरफ वफाकी हुकूमत परेशान है तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी से उनका जो उसे कह सकते हैं कि जो उनकी होम ग्राउंड है सिंध, वो छिनने का खदशा पैदा हो चुका है। पीपल्स पार्टी की बका ख़तरे में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सिंध में पीपल्स पार्टी को रिप्लेस करने की तरफ की पोजीशन में आ चुकी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट्स हैं इस्लामाबाद और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से। उस हवाले से हम आपके साथ आज कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। मौजूदा हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो हमारी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये कहा गया कि इस मुल्क को सीधा करने के लिए हमने बड़े और सख्त फैसले करने हैं। ये कहा गया कि हमने अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया है लेकिन रियासत को बचाएंगे। ये कहा गया कि हम खर्चे कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, फजूल खर्ची कम होगी और मुल्क में, और बिलखसूस उन्होंने कहा कि हुकूमती सर्कल्स के अंदर जो मामलात होंगे वो कफ़ायत शारी के होंगे। गाड़ियाँ अपनी इस्तेमाल की जाएंगी, पेट्रोल अपना इस्तेमाल किया जाएगा, तनख्वाहें नहीं ली जाएंगी वज़रा की जानिब से और मुल्क के अंदर अच्छा काम करने की कोशिश की जाएगी और दिन रात तरक्की करने की कोशिश की जाएगी। बुलंद बांग किस्म के दावे किए गए। कैबिनेट का साइज़ कम रखा गया और ऐसा महसूस हुआ शायद ये कुछ बेहतर करना चाहते हैं। इक़्तिदार में जैसे भी मिले, फॉर्म 47 मिला है या जैसे भी ये आए हुए हैं, चलें कुछ ना कुछ शायद ही बेहतरी कर लें। लेकिन क्या करते हैं, पिछले 30-35 साल में भी तो यही हुक्मरान रहे हैं ना। 35-40 साल में हमारे माजी में तो इन्होंने सिर्फ पैसे ही बनाए हैं, आवाम को तो कुछ नहीं दिया। अब ये क्या कर सकते हैं। तो 1 साल भी नहीं गुजरा कि अब जो कैबिनेट का साइज़ है वो डबल से ऊपर चला गया है। पहले अगर 18-19 साइज़ था तो अब वो 54-55 के ऊपर चला गया है। और तो और जितने भी चुन के फॉर्म 47 वाले हुक्मरान थे उनको इन्होंने अपने कैबिनेट के अंदर शामिल कर दिया है। मुशीर भी आ गया है जनाब परवेज़ खटक साहब, इमरान खान साहब के साबिक वज़ीर आला, साबिक वज़ीर दिफा। इमरान खान ने इनको कहा था कि जाएं आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत और मुज़ाकरात करें और मेरी रिहाई और मेरी बहाली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से काम करें। और ये जाते हैं तो फिर ये उन्हीं के होके रह जाते हैं। और अब आलम यह है कि वही परवेज़ खटक जिनको मुस्लिम लीग नून वाले कहते थे कि BRT पेशावर करप्शन, तो ये तो अरबों रुपए के बिलियन ट्री वाले मंसूबे के अंदर करप्शन की है, अब वो इसी कैबिना में बैठेंगे। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे उनके, और जितने बाकी मुस्लिम लीग नून के MNAs और सेनेटर्स या फिर वज़ीर हैं वो उनके कैबिनेट मेंबर्स होंगे। ये असम्बली में भी जाएंगे, असम्बली में भी गुफ्तगू करेंगे और हुकूमती साइड के ऊपर होंगे। पहले अपोजिशन साइड के ऊपर हुआ करते थे, मतलब PTI के साइड के ऊपर हुआ करते थे। तो मतलब यह है कि वक्त जितना करीब आ रहा है उतना इमरान खान साहब के लिए आसानियाँ पैदा होती जा रही हैं। अब जो भी इमरान खान के ऊपर बयानिया बनता था वो एक एक करके ख़त्म होता जा रहा है। जैसे इमरान खान के ऊपर ये था कि जी देखें BRT ये वो मनसूबा इमरान खान का, तो एहतसाब कमीशन खैबर पख्तूनख्वा, मतलब 2013 से 18 में जब खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत थी तो परवेज़ खटक साहब वज़ीर आला थे, तो फिर इमरान खान साहब के ऊपर यही गुफ्तगू की जाती थी। अब अल्लाह की करनी ऐसे हुई कि वही परवेज़ खटक का मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनते जा रहे हैं या उनकी काबीना का मेंबर बन गए हैं। तो अब इनके पीछे क्या रह गया, इनके पास क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा कहानी के लिए। तो मतलब खान साहब के लिए ये पोजीशन भी क्लियर हो गई और एक एक चुन कर इमरान खान से जितने भी कंप्रोमाइज़ किस्म के लीडर्स थे वो खान साहब से क्लियर कर दिए गए। ये समझ के बैठे हुए थे शायद इमरान खान मकबूलियत के अंदर कम हो जाएंगे, इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म होकर रह जाएगी और यूँ अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, लोगों को तोड़ेंगे तो लोग इसको वोट नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मकबूलियत 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, कम अज़ कम की सैकड़ों गुना बढ़ गई
اور کھمبوں کو بھی ہم نے جیتتے ہوئے دیکھ لیا. سنتے تھے پاکستان کی سیاست میں کھمبے جیتتے ہیں، آتے ہیں، جیتیں گے دنیا میں، لیکن پاکستان میں نہیں ہوتا، کھمبے جیتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو انہوں نے مہربانی کر دی، اور اب ہر طرف کچھ بھی نہیں ہو پا رہا، کسی بھی شعبے میں ترقی نہیں ہو پا رہی. کرکٹ سے لے کر معیشت سے لے کر آپ کوئی اور شعبہ اٹھا لیں، ہر شعبے میں پاکستان تنزلی کا شکار ہے. ہر شعبہ ہمارا نیچے جا رہا ہے. اکانومی کو دیکھیں، مطلب آپ جس شعبے میں آپ چلے جائیں، کاروبار نہیں ہو رہے، لوگ پریشان ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. کوئی سرکاری ادارہ ایسا نہیں ہے جو اس وقت آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ محنت کر رہا ہو اور وہ ترقی کر رہا ہو. اور تو اور ہم ادارے فروخت کرنے کی طرف بھی جا رہے ہیں. تو جب سب کچھ نیگیٹو شو کر رہا ہے تو ایسے میں آپ کیبنٹ کیسے پلس کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ اس کو پازیٹیو کر سکتے ہیں؟ یہ تو آپ تب ہی کر سکتے ہیں یا پھر آپ جانے والے ہوں اور آپ یہ چاہتے ہوں کہ چلیں جو کچھ بھی ہے آپ کو بھی نواز دیا، آپ کو بھی نواز دیا گیا، آپ کو بھی نواز دیا گیا، آپ کو بھی نواز دیا گیا ہے، تاکہ آپ جائیں کوئی اپنا منہ دکھانے کے قابل رہ جائیں. پھر اتنی محشر تعداد میں کہ 13 وزیر آ گئے ہیں، 11 آپ کے جو ہیں وہ اللہ بھلا کرے آپ کا وزیر مملکت آ گئے ہیں، مشیر بھی آ گئے ہیں، ایس اے پی ایمز بھی آ گئے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد میں آپ نے مشیروں وزیروں کی جو فوج کھڑی کر دی ہے، یہ کس چیز کا پیغام ہے؟ ایک طرف آپ IMF کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ ان کے مذاکرات میں جا رہے ہیں، IMF کے ساتھ ہم پروگرام میں ہیں، اور وہ تو کہتے ہیں کہ اس طرح سے فضول خرچیاں نہیں ہونی چاہیے. تو دوسری طرف آپ تنخواہیں بھی بڑھا دیتے ہیں MPs کی، اور پھر آپ وزیروں کی تعداد بھی بڑھا دیتے ہیں. تو کس بات کو یہ شو کر رہا ہے؟ اس بات کو شو کر رہا ہے کہ بھائی کہانی ختم ہونے والی ہے ان کی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تقریباً آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 110 یا 120 کے قریب ان کے MNAs ہیں، مسلم لیگ نون کے اپنے. اب اس میں سے تقریباً 75% لوگوں سے 75 سے 80% لوگوں کو جو ہے انہوں نے مسلم لیگ نون نے کہیں نہ کہیں اپنا ایڈجسٹ کر دیا ہے. کسی کو وفاقی وزیر بنا دیا، کسی کو وزیر مملکت بنا دیا، کسی کو SAPM بنا دیا، کسی کو مشیر بنا دیا، کسی کو وزیر مملکت اپنا پارلیمانی سیکرٹری بنا دیا، کسی کو قیامہ کمیٹی کے چیئرمین بنا دیا، کسی کو کسی عہدے کے اوپر دے دیا. مطلب یہ کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام تر لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اکاموڈیٹ کر دیا گیا ہے. اب پیچھے بچتی ہیں وہی ریزرو سیٹ کے اوپر آنے والی خواتین، جن کو یا تو بولنا نہیں آتا یا پھر کسی کی ماں بہن کی کھوٹے کے اوپر آئی ہوئی ہیں، وہ بس تنخواہیں لیں گی اور کام کریں گی. تو کہانی یہ ہے کہ حالات خراب ہیں، حالات ان کے بگڑے ہوئے ہیں، اور انٹرنیشنل پریشر بھی بڑھتا جا رہا ہے. بالخصوص ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی ایشو سامنے آ رہے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ بھائی شاید آپ کا یہ آخری سال ہے، آپ اپنی کہانی چلائیں. شاید پاکستان میں اب نئے انتخابات کی طرف معاملات جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ کروڑوں اربوں روپے کے اشتہارات بھی دیے جا رہے ہیں. یہ اشتہارات یا تو الیکشن سے پہلے دیے جاتے ہیں، یا پھر یہ اشتہارات جب آپ حکومت ختم ہونے والی ہوتی ہے تب دیے جاتے ہیں. ادروائز اس کا کوئی سین نہیں ہے کہ آپ کروڑوں اربوں روپے کے جو اشتہارات ہیں وہ اس طریقے سے 60 پیج کے اشتہارات جو ہیں وہ آپ لوگوں کو دے دیں. تو کہانی ختم ہونے والی ہے ان کی ناظرین. اور نہ صرف ان کی بلکہ پیپلز پارٹی کی بھی سندھ کے اندر ایشوز پیدا ہو چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے جو 2 روزہ قومی کانفرنس کا منعقد کی اسلام آباد میں، اس 2 روزہ قومی کانفرنس کے اندر بھی بہت ساری اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں. جہاں پر بڑی اور ڈیولپمنٹس ہوئیں، وہاں پر سب سے اہم جسے میں ڈیولپمنٹ سمجھتا ہوں وہ ہے سندھ کی. سندھ اس وقت حقیقت میں پاکستان کا بے یارو مددگار صوبہ ہے. ایسا نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے پیپلز پارٹی ہے. یہ پیپلز پارٹی کو ہی سندھ دے چکے ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، ہماری حکومت ہو، ہماری انتظامیہ ہو، یا پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہوں، وہ یہ ذہن بنا کر بیٹھ گئی ہیں کہ اب بس پیپلز پارٹی کو سندھ انہی کا ہی ہے. سندھ سے پیپلز پارٹی کو نہیں نکال سکتے، یہ ذہن بنا لیا گیا ہے. لیکن اب اس ذہن کا خاتمہ ہو رہا ہے، اس سوچ کا، اس اپروچ کا خاتمہ ہو رہا ہے. تحریک انصاف کو اتنا بڑا اور زبردست قسم کا جو رسپانس ہے وہ سندھ سے ملا ہے، جس کی آپ کی سوچ ہے. کیونکہ سندھ میں اس وقت آصف علی زرداری اور ان کے اس کی پارٹی کی حکومت جو ہے وہ مطلب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ رول ہی رول کر رہے ہیں. ان کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے. الیکشنز میں بھی ان کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہے.
لیکن پاکستان تحریک انصاف نہ صرف اب ان کو چیلنج کر رہی ہے بلکہ اب پاکستان تحریک انصاف لوگوں کے اندر، پہلے پورے پاکستان کے اندر مقبول ہے، لیکن اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ پہلے ہم مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتے تھے یا پیپلز پارٹی میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا پڑتا تھا، تو اگر نون لیگ کو ووٹ دیتے تھے اور وہ ہار جاتے تھے یا پھر وہ جیت جاتے تھے تو پھر اتحاد کر لیتے تھے وفاق میں پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور پھر زرداری ہمیں سکریو کرتا تھا۔ جو بڑے بڑے وہاں پر سیاستدان یا جو سیاسی خاندان یا حلقے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسی جماعت ہو جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے الگ ہو، تو اب وہ الٹیمیٹلی واحد جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے یا پھر جی ڈی اے ہے۔ اب جی ڈی اے اور پی ٹی آئی نے وہاں پر بڑے اچھے شوز کیے ہیں، ملاقاتیں کی ہیں، اور ویلبنگ قسم کا پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پر رسپانس ملا ہے، اور پنجاب میں بھی پی ٹی آئی مقبول ہے، خیبر پختونخوا میں بھی مقبول ہے، سندھ میں بھی ایکولی مقبول ہے، بلوچستان کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ہے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد کے اندر بھی مقبولیت موجود ہے۔ تو ایک ایسی صورتحال جب اسے ایک نیشنل پارٹی بنا رہی ہے، قومی جماعت بنا رہی ہے، تو سندھ کیسے پیچھے ہٹے گا؟ تو پھر پاکستان تحریک انصاف اب سندھ کے اندر بھرپور فوکس کر رہی ہے، جو لوکل ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہی ہے۔ سندھ میں پیر پگاڑا صاحب جو ہیں وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے سندھ کی جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اب پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہیں، اور وہ اب سیاسی جماعتیں جو پی ٹی آئی کا اتحاد ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان، ان میں شامل ہونے کے لیے بھی وہ تیار ہے۔ معاملات شروع ہو چکے ہیں کہ وہ الائنس اس کا حصہ بنیں گے، اور اس الائنس کے تحت ہی ہو سکتا ہے اگلے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف وغیرہ یا سارے اس کے اندر جو ہیں وہ جائیں۔ تو بڑے انٹرسٹنگ قسم کی صورتحال ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کے لیے خوفناک خطرہ ہے، کیونکہ مشرف کے جانے کے بعد سے لے کر ابھی تک سندھ کے اندر کوئی اور جماعت نے اس کو چیلنج ہی نہیں کیا، یا کسی اور جماعت نے کھڑا ہونے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو اب پی ٹی آئی ایک نیشنل لیول کی جماعت اگر وہاں پر یہ سٹینڈ کرے گی تو یقیناً پیپلز پارٹی اور زرداری کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے نہیں بلکہ ہوگا۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ صاحب کا حامی ناصر ہوں۔